2013 کے انتخابات میں بھی 2018 کے انتخابات میں بھی کچھ جماعتیں تو ایسی تھیں جو الیکشن کمپین ہی نہیں کر سکیں کیونکہ خوف تھا. تو یہ جو پی ٹی آئی کا کالعدم ٹی ٹی پی سے جو گٹھ جوڑ ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایون کہ چیف منسٹر جو بنے ہیں جی سہیل آفریدی انہوں نے تقریر بہت شاندار کی ہے جی اور پتہ چلتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے مرکز کو کہا ہے کہ آپ اپنی افغان پالیسی پر دیں. یہ باتیں جو ہیں بڑی حیران کن ہیں کہ صوبے کا کوئی کام نہیں ہوتا. اگر کنفیڈریشن بھی ہو، ہم تو فیڈریشن ہیں، اگر کنفیڈریشن بھی ہو تو خارجہ پالیسی اور دفاع آپ کا ایشو نہیں ہے، وہ مرکز کے پاس ہوتے ہیں. لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے مسلسل وہ دفاعی معاملات میں اور خارجہ معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور ظاہری بات ہے کہ جو کچھ عمران خانوں نے کہنے، اصل میں سہیل آفریدی اگر آپ دیکھیں تو وہ مراد سعید کے نامینی ہیں عمران خان سے زیادہ، اور وہ جو ایک وقت میں فوج کی جوتے پالش کرتے تھے اور اب فوج کی مخالفت میں آئے ہیں تو وہ انتہا پہ چلے گئے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے بعض لوگوں نے پشاور میں جا کے پرستان سے کی ہیں. اگر آپ عملی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیں. سیاسی کام سیاسی جماعتیں کریں، سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع دیں. اب سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے، ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں جو حالات خراب ہوئے تھے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، اور سیاسی جماعتیں جو تھی تنگ آ گئی. اب تو وہاں پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے موجودہ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اتحادی ہیں تو انہیں کام کرنے کا موقع دیں. اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کی جماعتوں سے کہیں کہ ان کی جگہ بہتر لوگ لائیں. لیکن سیاسی عمل کا مقابلہ آپ کو سیاسی طریقے سے کرنا ہوگا. لیکن فتنہ جو ہے، فتنے کا جو ہے مقابلہ بہرحال آپ کو کرنا ہوگا پوری طاقت سے، پوری قوت سے اسے کچلنا ہوگا. جو ایسے گروہ ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں پہ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کو آپ جب تک کچلیں نہیں یہ صوبے میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. یعنی لیول پلینگ فیلڈ جب تک آپ سب کو نہیں دیں گے. اور بات جس طرح ہمارے نے بات کی ہے کہ صوبے میں خیبر پختونخوا میں انتہا کی کرپشن ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اگر کرپشن بھی کرتی ہے تو وہ اس نے ایک اپنا ریٹ رکھا ہوا ہے 50%. آپ کے تو صوبے میں سب کام جو ہیں وہ بالکل کاغذوں پہ ہو رہے ہیں. کیا سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اب تحریک انصاف نے مفاہمت کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزاحمت ہوگی اور بھرپور مزاحمت ہوگی؟ انہوں نے ایک ڈمی چیف منسٹر لایا جو کہ اپنی بیانات سے اور جلسے جلوسوں سے اور مذاکراتی سیاست سے ماحول کو گرم رکھے گا، اور پیچھے علیمہ خان اور مشرف بی بی کے جو کرندے ہیں وہ مال بنائیں گے اور سارا مال وہ خود رکھنا چاہتے ہیں. میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، یعنی مال کی لڑائی ہے. مال کی لڑائی ہے، اور مال کی لڑائی کی وجہ سے انہوں نے ایک ماحول بنا دیا ہے کہ یہ مذاکراتی سیاست ہے. مجھے تو اس میں کوئی مذاکراتی سیاست نظر نہیں آتی. مجھے تو لگتا ہے کہ کے پی میں ایک عرصے سے جو مال کی جنگ جاری ہے اس میں وہ میجر شیئر لینا چاہتی ہے کوئی پارٹی، اور اس نے اس کے لیے اپنا آدمی منتخب کروایا ہے. یعنی وہ بانی پی ٹی آئی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، ہمشیرہ بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ مال میں حصے کا ہے. جی ہاں، یہ ہمارے بھائی زیادہ بتائیں گے کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی ہمارے سب چند سیکنڈ میں اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں اس پہ. محسن صاحب نے یہ جو بات کی کہ اصل مسئلہ مفاہمت یا مزاحمت کا نہیں ہے بلکہ مال کا ہے،
مال کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی طاقت کا حصول ہے نا پہلے، جس طرح 2018 میں سیاسی طاقت کا حصول لیا گیا اور پھر جب آئے تو پھر فراگوگی بھی نمودار ہوئی، پھر عامر کیانی بھی نمودار ہوئے، پھر مومن ڈیم بھی نمودار ہوا، پھر یہ تمام معاملات سامنے آتے گئے۔ اب چونکہ طاقت، سیاسی طاقت اتنی ہے نہیں، سیاسی طاقت ایک وفاق کی ایک اکائی میں تھی، اور علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے محمود خان وزیر اعلیٰ تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، جہاں پر طاقت میسر آئی تھی ایک سپاٹ پر، اس کا اس کے نتائج کیا ہے؟ پرویز خٹک نے تباہی نہیں مچائی، محمود خان کا بھائی احمد خان یہ جانتے ہیں وہ پشاور بیٹا رہتا تھا اور سودوں پر سودے کر رہا تھا۔ علی امین گنڈاپور کا بھائی فیصل امین گنڈاپور شامی روڈ پر ایک بنگلے میں سر شام بیٹھ جاتا تھا، سارے پوسٹنگ، ٹرانسفر، ٹھیکے، اسکیمیں، یہ تمام چیزیں وہاں پر چلتی رہی۔ اب اس طاقت کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، توسیع دینے کے لیے سارا جھگڑا جاری ہے۔